شہزادہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ پیر سید ظہیر احمد شاہ ہاشمی مدظ اللہ العالی، آپ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور انشاءاللہ بہت ہی جلد حضرت کا خطاب شروع ہوگا، لیکن میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کے نانے کا جو تعارف میں قرآن سے پیش کر رہا تھا، میں اس نیت سے اب پڑھوں گا کہ میں حضرت کو اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق سنا دوں۔ اس نیت کے ساتھ پڑھوں گا کہ اگر میرے سبق میں کہیں غلطی ہوگی تو میری اصلاح فرمائیں گے۔ بس سبق سنانے کی نیت سے چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، اور میرا سنی نوجوان خاموش ہو کے آ کے کہتا ہے، مولانا لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ذکر کہاں لکھا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ رسول اللہ کی باتیں کرنا، یہ جلسے کرنا، یہ میلادیں منانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ جلوس کرنا، یہ سارا اہتمام کہاں لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا نا، ذرا قرآن کو کھول کے دیکھنا، قرآن سے پوچھ قرآن میرے نبی کا نام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن میرے نبی کی نبوت بتا۔ قرآن کہتا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن میرے نبی کی رسالت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، قرآن میرے نبی کی آنکھیں بتا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اے قرآن میرے نبی کے کان بتا۔ قرآن کہتا ہے فاوحى الى عبده ما اوحى، اے قرآن تو میرے نبی کے ہونٹ بتا۔ قرآن کہتا ہے لا تحرک به، اے قرآن میرے محمد کا مسکرانا بتا۔ قرآن کہتا ہے لسانک لتعجل به، اے قرآن تو میرے نبی کے دانت بتا۔ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے قرآن تو میرے نبی کی زبان بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، اے قرآن تو میرے نبی کی باتیں بتا۔ قرآن کہتا ہے ان هو الا وحی یوحى، اے قرآن تو میرے نبی کی آواز بتا۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے قرآن تو میرے نبی کی ہجرت بتا۔ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، اے قرآن تو میرے نبی کی غار بتا۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے قرآن تو میرے نبی کا سینہ بتا۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے قرآن تو میرے نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل بتا۔ قرآن کہتا ہے نزل بہ الامین علی قلبک، اے قرآن تو میرے نبی کے دل میں آنے والے خیال بتا۔ قرآن کہتا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها، قرآن تو میرے نبی کا دایاں ہاتھ بتا۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قرآن تو میرے نبی کا بایاں ہاتھ بتا۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے قرآن تو میرے نبی کا اخلاق بتا۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے قرآن تو میرے نبی کا پیغام بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے قرآن تو میرے نبی کی رحمت بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے قرآن تو میرے نبی کی معراج بتا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اے قرآن تو میرے نبی کا زمانہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والعصر، اے قرآن تو میرے نبی کا شہر بتا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے قرآن تو میرے نبی کے شہر کی گلیاں بتا۔ قرآن کہتا ہے وانت حل بہذا البلد، اے قرآن تو میرے نبی کی یتیمی بتا۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، اے قرآن تو میرے نبی کا رشد و ہدایت بتا۔ قرآن کہتا ہے ووجدک ضالا فہدی، اے قرآن تو میرے نبی کا فقر و غنا بتا۔ قرآن کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنی، اے قرآن تو میرے نبی کی نعمتیں بتا۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے قرآن تو میرے نبی کا نماز روزہ بتا۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے قرآن تو میرے نبی کا اے قرآن تو میرے نبی کی چادر بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے قرآن تو میرے نبی کا کمبل بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے قرآن تو میرے نبی کے یار بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اے قرآن تو میرے نبی کا لشکر بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اے قرآن تو میرے نبی کے ساتھی بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے قرآن تو میرے نبی کے صحابہ بتا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے قرآن تو میرے نبی کے خلفاء بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، اے قرآن تو میرے نبی کے یار بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المهتدون، اے قرآن تو میرے نبی کے دوست بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، اے قرآن تو میرے نبی کے دشمن بتا۔ قرآن کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، اے قرآن تو میرے نبی کی بیویاں بتا۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں بتا۔ قرآن کہتا ہے کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے قرآن تو میرے نبی کا ابو بکر صدیق بتا۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق
الصدق وصدق به، اے قرآن تو میرے نبی کا فاروق اعظم بتا۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، اے قرآن تو میرے نبی کا عثمان غنی بتا۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، قرآن کہتا ہے قرآن تو میرے نبی کا بھائی، میرے نبی کا داماد، میرے نبی کا اخی، میرے نبی کا وسیع، میرے نبی کا داماد علی المرتضی وجہ اللہ الکریم اسم اللہ الکریم شیر خدا علی المرتضی بتا۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھ سے اللہ کے نبی کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والے جا جا اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، محمد کا شان پڑھتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلامت رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے، کیا بات ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ذرا 20ویں پارے میں آ، تجھے پتہ چلے گا اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ جو خطبے کے اندر میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ سنی بھی محبوب کا ذکر کرتے ہیں، میلاد بنا کے ذکر کرتے ہیں، جلوس نکال کے ذکر کرتے ہیں، جھنڈیاں لگا کے ذکر کرتے ہیں، پیر صاحب کی خدمت میں آ کے میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر تو اللہ بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تیرا وہ ذکر کرتے ہیں جو بڑا بلند ذکر ہے، بڑا عالی شان ذکر ہے۔ تو اندازے تخیل میں کہتا ہوں آ جاؤ چار چک والو، شہد کی موجود میں رب العالمین کے دربار کے اندر دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے میرے نبی کے بارے میں حکم دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کیا دوسرے نبی اونچے نہیں ہوتے؟ اللہ نبی تو سارے اونچے ہوتے ہیں، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا کہ اے محبوب تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ نبی تو سارے شان والے، نبی تو سارے عظمت والے، نبی تو سارے بلندیوں والے، نبی تو سارے مقام والے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدے کروائے تھے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جو 950 سال تک اپنے وجود پر پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی تسبیح کرتا رہا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو لوگوں نے آرے سے چیر دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے تیرے دین کو اتنا بیان کیا لوگوں نے اس کا نام ہی ابلیس ڈال دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جو غاروں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موم کر کے دکھاتا رہا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے نمرود کی آگ کے شعلے میں اپنی جان کو پیش کر دیا تھا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کے ایڑیے کی برکت سے تو نے آب زمزم کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کے انگلیوں کے اشارے پر تو نے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو بیماری میں صبر کا پہاڑ بنا دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو کنویں سے نکال کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو تیرے شہلا کو بلا کے اپنے نور کے جلوے دکھائے تھے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے تیرے حکم و اشارے پر قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر اس نبی کو اعلیٰ کہنے کا علیحدہ سے مطلب کیا ہے؟ تو اندازے تخیل میں مشیت کا جواب دیتا ہوں، کائنات کے رب نے کہا ہوگا تو دیکھتے نہیں ہے یہ وہی نبی ہے جس کے لیے کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے لوگ جھنڈیاں لگائیں گے، جس کے لیے لوگ منصبیں لگائیں گے، جس کے لیے لوگ میلادیں کریں گے، جس کے لیے لوگ محفلیں کریں گے، جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے میں نے جنت کو سجایا ہے۔ آج وہ نبی فران کی نوکدار پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کر کے میرے دین کو اس طرح بیان کرتا ہے اور دین کو بیان کرتے کرتے اپنے خون کے قطرے قربان کر رہا ہے۔ کہیں بدر کے میدان میں، کہیں احد کے میدان میں میرے دین کے لیے اپنے خون کے قطرے قربان کر رہا ہے۔ تو اندازے تخیل میں اللہ نے کہا ہوگا جبریل جا جی رب جلیل، فرمایا جا کر میرے محبوب کو تسلی اور تشفی دے گیا اور جا کر کے کہنا کہ اے محبوب پیارے دنیا میں تیرا ذکر اتنا بلند ہو جائے گا کہ ہر آنے والا دن تیرا ذکر بلند ہوگا، ہر آنے والی رات تیرے ذکر میں اضافہ ہوگا۔ اے محبوب رب العالمین تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تیرے قدموں کے ساتھ ابو بکر آئے گا، صدیق اکبر بن جائے گا، عمر آئے گا، فاروق اعظم بن جائے گا، عثمان آئے گا، ذی النورین بن جائے گا، علی آئے گا، حیدر کرار بن جائے گا، ابو ہریرہ آئے گا، حافظ الحدیث بن جائے گا، حنظلہ آئے گا، وسیل الملائکہ بن جائے گا، خالد ابن ولید آئے گا، شیخ اللہ بن جائے گا۔ اے محبوب پیارے میرا تجھ سے وعدہ ہے دنیا میں کسی کو عزت ملے گی تیری وجہ سے ملے گی، مقام ملے گا تیری وجہ سے ملے گا۔ اے محبوب پیارے تجھے بلندیاں اتنی عطا کر دوں گا، تجھے شان و عظمت اتنی عطا کر دوں گا کہ اے محبوب پیارے تو مسکرائے گا، تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر میں چاند اور ستارے کو نور دے دوں گا۔ اے مصطفیٰ تو اپنے ناخنوں کو تراش کے پھینکے گا، تیرے ناخنوں کے تراشے سے فرشتوں کو وجود عطا کر دوں گا۔ اے محبوب پیارے تو زمین پر بیٹھ جائے
کہے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہوگا, آسمان کو بلندی دے دوں گا تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا, تو اپنی کالی کالی زلفیں کھولے گا میں رات کو سیاہی دے دوں گا, تو بددعا والا مکھڑا نکالے گا دن کو روشنی دے دوں گا. اے محبوب پیارے تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا, تو خوش ہو گا میں جنت سجا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سلامت رہے. میں اپنے نبی کا تعارف کہاں تک بیان کروں؟ کیا بات, میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن سے اپنے نبی کا تعارف بیان کر دیا ہے. آج کے بعد جو کوئی تم سے پوچھے نا لکھا کہاں ہے تو اس کو پوچھنا لاؤ قرآن اٹھا کے. سلامت رہے. سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے. پھر کیا کہے گا؟ کہے گا تیس کتنے لکھے ہیں, تیس حدیث بھی نہیں کہنا تھا, تیس. تو میں تمہیں حدیث سنا دوں, کائنات کی ہسٹری کو دیکھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, کہتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ کہتا جی نہیں. یا رسول اللہ نمازیں کوئی نہیں, روزہ کوئی نہیں, حج کوئی نہیں, زکوٰۃ کوئی نہیں, تلاوت کوئی نہیں, نیکیاں کوئی نہیں, قیامت کی تیاری نہیں کی. لیکن رب کے کعبہ کی قسم ہے اے محبوب پیارے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. جس کو میرے آقا کے ساتھ محبت ہے ذرا سبحان اللہ کہیں. اور میں اپنے نبی کا تعارف قرآن سے پیش کیا ہے. اب میں آپ کو احادیث کے ذخیرہ میں سے اور تاریخ کی کتابوں میں سے رسول اللہ کا تعارف پیش کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں. آپ تاریخ کائنات کو دیکھیے, کائنات کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تخلیق کائنات کے بعد سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جناب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے. پھر جناب حابیل اور قابیل کی اولاد میں جناب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر جناب شیش کی اولاد میں جناب انوش پیدا ہوئے. پھر جناب انوش کی اولاد میں جناب کینان پیدا ہوئے. پھر جناب کینان کی اولاد میں جناب ملحل پیدا ہوئے. پھر جناب ملحل کی اولاد میں جناب یارو پیدا ہوئے. پھر جناب یارو کی اولاد میں جناب اخنوخ پیدا ہوئے. پھر جناب اخنوخ کی اولاد میں جناب ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر جناب ادریس علیہ السلام کی اولاد میں جناب متشالے پیدا ہوئے. پھر جناب متشالے کی اولاد میں جناب لامک پیدا ہوئے. پھر جناب لامک کی اولاد میں جناب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں ان کا بیٹا سام پیدا ہوا. پھر جناب شام کی اولاد میں ان کا بیٹا صادق پیدا ہوا. پھر جناب صادق کی اولاد میں جناب ارفخشاز پیدا ہوئے. پھر جناب ارفخشاز کی اولاد میں جناب عابر پیدا ہوئے. پھر جناب عابر کی اولاد میں جناب فائج پیدا ہوئے. پھر جناب فائج کی اولاد میں جناب رعو پیدا ہوئے. پھر جناب رعو کی اولاد میں جناب سروج پیدا ہوئے. پھر جناب سروج کی اولاد میں جناب نحور پیدا ہوئے. پھر جناب نحور کی اولاد میں جناب تارا پیدا ہوئے. پھر جناب تارا کی اولاد میں جناب تارخ پیدا ہوئے. پھر جناب تارخ کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر جناب حضرت ابراہیم کی اولاد میں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر جناب حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب کیدار پیدا ہوئے. پھر جناب کیدار کی اولاد میں جناب ارام پیدا ہوئے. پھر جناب ارام کی اولاد میں جناب اوس پیدا ہوئے. پھر جناب اوس کی اولاد میں جناب مزئی پیدا ہوئے. پھر جناب مزئی کی اولاد میں جناب شمی پیدا ہوئے. پھر جناب شمی کی اولاد میں جناب ناحش پیدا ہوئے. پھر جناب ناحش کی اولاد میں جناب زارح پیدا ہوئے. پھر جناب زارح کی اولاد میں جناب مکسر پیدا ہوئے. پھر جناب مکسر کی اولاد میں جناب ایہام پیدا ہوئے. پھر جناب ایہام کی اولاد میں جناب اکنات پیدا ہوئے. پھر جناب اکنات کی اولاد میں جناب ایسر پیدا ہوئے. پھر جناب ایسر کی اولاد میں جناب زیشان پیدا ہوئے. پھر جناب زیشان کی اولاد میں جناب ایزی پیدا ہوئے. پھر جناب ایزی کی اولاد میں جناب عربے پیدا ہوئے. پھر جناب عربے کی اولاد میں جناب یلحن پیدا ہوئے. پھر جناب یلحن کی اولاد میں جناب یحزن پیدا ہوئے. پھر جناب یحزن کی اولاد میں جناب یسربی پیدا ہوئے. پھر جناب یسربی کی اولاد میں جناب شمبر پیدا ہوئے. پھر جناب شمبر کی اولاد میں جناب حمدان پیدا ہوئے. پھر جناب حمدان کی اولاد میں جناب دعا پیدا ہوئے. پھر جناب دعا کی اولاد میں جناب عبید پیدا ہوئے. پھر جناب عبید کی اولاد میں جناب ابکر پیدا ہوئے. پھر جناب ابکر کی اولاد میں جناب ایفی پیدا ہوئے. پھر جناب ایفی کی اولاد
اولاد میں جناب ماخی پیدا ہوئے، پھر جناب ماخی کی اولاد میں جناب ناہش پیدا ہوئے، پھر جناب ناہش کی اولاد میں جناب جاہم پیدا ہوئے، پھر جناب جاہم کی اولاد میں جناب تابخ پیدا ہوئے، پھر جناب تابخ کی اولاد میں جناب یدلاف پیدا ہوئے، پھر جناب یدلاف کی اولاد میں جناب بلداش پیدا ہوئے، پھر جناب بلداش کی اولاد میں جناب حزا پیدا ہوئے، پھر جناب حزا کی اولاد میں جناب ناشد پیدا ہوئے، پھر جناب ناشد کی اولاد میں جناب عوام پیدا ہوئے، پھر جناب عوام کی اولاد میں جناب ابئی پیدا ہوئے، پھر جناب ابئی کی اولاد میں جناب کموال پیدا ہوئے، پھر جناب کموال کی اولاد میں جناب اوس پیدا ہوئے، پھر جناب اوس کی اولاد میں جناب بوش پیدا ہوئے، پھر جناب بوش کی اولاد میں جناب ہمیشہ پیدا ہوئے، پھر جناب ہمیشہ کی اولاد میں جناب سلیمان پیدا ہوئے، پھر جناب سلیمان کی اولاد میں جناب الیشا پیدا ہوئے، پھر جناب الیشا کی اولاد میں جناب اود پیدا ہوئے، پھر جناب اود کی اولاد میں جناب عدنان پیدا ہوئے، پھر جناب عدنان کی اولاد میں جناب ماد پیدا ہوئے، پھر جناب ماد کی اولاد میں جناب نزار پیدا ہوئے، پھر جناب نزار کی اولاد میں جناب مزر پیدا ہوئے، پھر جناب مزر کی اولاد میں جناب الیاس پیدا ہوئے، پھر جناب الیاس کی اولاد میں جناب مدرکہ پیدا ہوئے، پھر جناب مدرکہ کی اولاد میں جناب خزیمہ پیدا ہوئے، پھر جناب خزیمہ کی اولاد میں جناب کنانہ پیدا ہوئے، پھر جناب کنانہ کی اولاد میں جناب نظر پیدا ہوئے، پھر جناب نظر کی اولاد میں جناب غالب پیدا ہوئے، پھر جناب غالب کی اولاد میں جناب مالک پیدا ہوئے، پھر جناب مالک کی اولاد میں جناب فہر پیدا ہوئے، پھر جناب فہر کی اولاد میں جناب لبی پیدا ہوئے، پھر جناب لبی کی اولاد میں جناب مرہ پیدا ہوئے، پھر جناب مرہ کی اولاد میں جناب کعب پیدا ہوئے، پھر جناب کعب کی اولاد میں جناب کلاب پیدا ہوئے، پھر جناب کلاب کی اولاد میں جناب قشی پیدا ہوئے، پھر جناب قشی کی اولاد میں جناب عبد مناف پیدا ہوئے، پھر جناب عبد مناف کی اولاد میں جناب ہاشم پیدا ہوئے، پھر جناب ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب پیدا ہوئے، پھر جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ پیدا ہوئے، پھر عبداللہ کی اولاد میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، جو آج کے بعد آپ سے پوچھیں کہ نبی کا میراج کہاں لکھا ہے، اس کو کہنا آجا تجھے قرآن بھی پڑھاتا ہوں، آجا میرے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، تجھے حدیث بھی دکھاتا ہوں۔ میں آخر میں کہتا ہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی ہے، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ نقش پاسے درخشہ ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ دھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو، دھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آگے جس نے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے اشارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے اشارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی قیامت تلک نہ نبی آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ